بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ہر زمانے کا باطل انتہا پسند ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو امتحان گاہ بنایا۔ ظالم، باطل پرست ہر زمانے میں طاقت و قوت میں، کثرت میں، حکومت و نظامت میں، مالی وسائل کی کثرت میں، فوج اور افراد کی کثرت میں رہا ہے۔ کامیابی کے سارے نقشے باطل کو حاصل رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو حالات ایسے بھی آئے ہیں کہ باطل اتنا غلبے میں رہا، باطل اتنا طاقت و قوت میں رہا، ایسے لگ رہا تھا کہ چراغ مصطفی کو، حق کے چراغ کو بجھا کر رکھ دے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قانون ازلی طے ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت حق کو فتح یاب فرمائے گا، حق کو کامیاب فرمائے گا۔ وہ زمانہ جو باطل کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، وہ زمانہ جو جھوٹ اور فریب کے چھا جانے کا زمانہ ہوتا ہے، یہی اہل حق کی اور اہل باطل کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نتائج یہاں نہیں رکھے ہیں۔ کوئی شخص مالی اسباب و وسائل کی کثرت میں ہو تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ حکومت و سلطنت کسی کو حاصل ہے تو یہ ہرگز دلیل نہیں کہ وہ سچائی پر ہے۔
دنیا کی کامیابیوں کے نقشے، راحت و فراوانی کے ساز و سامان کسی کو حاصل ہے تو یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ سکسیس اس کا نام نہیں ہے کہ عزت مل جائے، شہرت مل جائے، ایک بنگلہ ہے تو 4 بنگلے کھڑے ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو 4 گاڑی آ جائے، دنیا میں لوگ سلام کر رہے ہو، یہ جہاں رشتے کے لیے پیغام بھیجے اس کا پیغام قبول کر لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، یہ جب آئے تو اس کی آؤ بھگت ہو، اسے سلام کیا جائے، اس کی عزت افزائی ہو، اسے نشست دی جائے، اسے بیٹھنے کے لیے عزت اور مقام دیا جائے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ظاہری کامیابیوں کے نقشے نظر آ رہے ہیں اور جو کچھ ناکامیوں کے نقشے نظر آ رہے ہیں، یہ سب امتحان ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ ان سب کے درمیان آپ اپنے آقا و مولا کے کتنے فرما بردار ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ زندگی کی جو سچویشن، جو صورتحال رب تعالی نے آپ کو دے رکھی ہے، اس میں اپنے رب کو کتنا راضی کر رہے ہیں۔ ایک شخص کا کام کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، وہ اس میں اپنے آقا و مولا کو کتنا راضی رکھتا ہے۔ ایک شخص کو کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل ہوئی جا رہی ہے، وہ اس میں اپنے آقا و مولا کو کتنا راضی رکھتا ہے۔ صحت اور تندرستی کے سارے نقشے حاصل ہے، کہیں سرکش اور طغیانی میں مبتلا تو نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے مال دیا ہے، کہیں قارون کے تکبر میں تو مبتلا نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے حکومت و سلطنت دی ہے، کہیں فرعون اور نمرود جیسی خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے غربت دے رکھی ہے تو فقر و فاقے میں ناشکری کی باتیں کر کے کفر تک تو نہیں پہنچ جاتا۔ یہ محتاجی میں کہیں اپنے دین کو تو نہیں بیچ دیتا۔ روزگار کے مسائل میں مبتلا ہے تو بچت گڑھ کے فتنے میں مبتلا ہو کر سودی نظام کا شکار تو نہیں ہو جاتا۔ کاروبار کے لیے اسباب و وسائل نہیں ہیں تو مالداروں سے سود پر قرض اور بینک سے سود پر قرض لے کر اپنے روزگار کے مسائل میں مبتلا تو نہیں ہوتا۔ رب تعالی ہر 2 صورت میں بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ مجھے راضی کر کے آتے ہیں یا حالات کی دوڑ میں پھنس جاتے ہیں، یہ حالات کے بہاؤ میں، اس کے طوفان میں کہیں مبتلا تو نہیں ہو جاتے۔ رب تعالی امتحان لے رہے ہیں ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں کون کامیاب ہو کر آتا ہے، کون اپنے مولا کو راضی و خوش کر کے آتا ہے، بس چیک کرنا یہی ہے۔ اور خصوصاً ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جن حالات میں ہم آپ صبح و شام کر رہے ہیں، یہ دور تو فریب کا دور، یہ دور دجل کا دور، یہ دور مادیت پرستی کے عروج کا دور، ایسا دور جس میں سخت ترین آزمائش ہے، ایسی سخت ترین آزمائش ہے کہ ان آزمائشوں میں کھرا اترنے والا اللہ رب العزت کا محبوب اور پسندیدہ ہوگا، اور وہ آزمائشیں جو عنقریب ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہ حالات کی سنگینی، وہ خطرناکی جو عنقریب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، بس وہ حالات تو ایسے تنگ ترین ہیں کہ مسلمان کا اس پر کھرا اترنا، مسلمان کا اس پر نکھر جانا، مسلمان کا اپنی مسلمانی کو سنبھال لینا، اپنے رب کو راضی و خوش کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی پر آمادہ ہو جانا، ظاہر کے دھوکے میں نہ آنا، آخرت کو نظر میں رکھنا، آخرت کی کامیابی و کامرانی جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، وہاں کا سکھ چین جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے،
وہاں کے ناز و نعم، وہاں کے مزے جن کو کبھی فنا نہیں ہے، ان کو نظر میں رکھنا، اور ظاہری عیش اور دنیا کی چمک دمک سے دھوکے میں نہ آنا، یہ ایک بڑا امتحان کا مرحلہ ہوگا۔ اس امتحان کے مرحلے میں وہ مسلمان ثابت قدم رہے گا جس نے اپنی تیاری کی ہوگی، جس نے اپنی تربیت کی ہوگی۔ جس مسلمان کو رب تعالی تربیت کر دے، جس مسلمان کو رب تعالی سنبھال دے، ایسا شخص ثابت قدم رہ سکے گا۔ اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے یہ دنیا کا نقشہ بنایا ہے، اور رب تعالی میدان عمل میں تربیت کرتے ہیں۔ انسان کی تربیت ہوتی ہے جب یہ غم سے دوچار ہوتا ہے اور اس کا کوئی تسلی دینے والا، اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، ایسے وقت میں رب تعالی سہارا دیتے ہیں، اللہ رب العزت صبر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمت دیتے ہیں، بندہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت مسلمان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی تربیت کی ہے، نبیوں کو حالات میں رکھا ہے۔ جن حالات اور مشقتوں میں ہم مبتلا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ حالات صرف ہمارے یہاں ہیں؟ ماضی میں ہر زمانے میں اہل حق آزمائشوں میں رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جنہیں ستایا گیا وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ سب سے زیادہ محنتوں میں، مشقتوں میں، فقر و فاقے میں، بھوک میں، کھانے پینے کا سامان نہ ہو کر رات فاقے سے گزارنے میں اگر سب سے زیادہ کوئی مبتلا رہے ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ نبیوں کو سب سے زیادہ ستایا گیا، نبیوں کو سب سے زیادہ مشقتوں میں ڈالا گیا، اور پھر وہ انبیاء علیہ السلام اس پر ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت مصر کی فضا میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ ایسا سخت ترین آزمائش کا دور ہے کہ بادشاہ وقت کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے کہ جو نرینہ اولاد، جو لڑکا کسی اسرائیلی کے گھر میں پیدا ہو، اسے جا کر ذبح کر دیا جائے۔ اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ فرعون نے فیصلہ کیا تھا کہ سارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، تو لوگوں نے، اس کے آفیسرز نے، گورنرز نے اسے رائے دی کہ اگر ایسا ہی ہوا، سارے لڑکے ذبح کر دیے جائے تو پھر لڑکے بچیں گے ہی نہیں، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ فیصلہ تبدیل کیا گیا۔ 1 سال بچوں کو زندہ رکھا گیا، دوسرے سال بچوں کو ذبح کیا گیا۔ سارے سال جو بچے پیدا ہو وہ زندہ رکھے جائے، اور دوسرے سال جتنے بچے پیدا ہو بنی اسرائیل کے گھر میں ان سب کو ذبح کر دیا جائے۔ اللہ چاہتے تو اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کرواتے جس سال بچوں کے زندہ رکھنے کا فیصلہ تھا، لیکن اللہ کی شان ہے، وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ فرعون حکومت و تخت کا رکھنے والا اور ایسی شہنشاہیت اور حکمرانی کا رکھنے والا کہ تجری من تحتی الانہار تجری من تحتی، نہریں میرے نیچے سے بہتی ہے، اور ایک بڑی سلطنت کا حاکم اور فرما روا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کروائی جس سال بچوں کے قتل کرنے کا حکم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو گھبرائی ہوئی، سہمی ہوئی ہے، اور فرعون کے پولیس والے گلی میں، راستے میں، محلے میں چکر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے پتہ کر لیا ہے کہ اس گھر میں بچے کی ولادت ہونی ہے، لیکن لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی کسی کو خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے۔ جب لڑکا پیدا ہو گیا،
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو دودھ پلاتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلاتی رہی۔ قرآن نے کہا، ہم نے کہا کہ جب تم ڈر محسوس کرو، تمہیں لگے کہ فرعون کے پولیس والے آ گئے ہیں، تو اب اس بچے کو صندوق میں رکھو، اس صندوق کو بند کرو اور دریائے نیل کے حوالے اس صندوق کو کر دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے لوٹائیں گے اور صرف تمہارا بیٹا بنا کر نہیں لوٹائیں گے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے رسول بنا کر لوٹائیں گے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، حضرت موسیٰ کی والدہ ویسے ہی کرتی رہی جیسا دل میں اللہ نے بات ڈالی تھی، اور پھر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ وہ فرعون جس کے تخت سلطنت کو الٹنے والا، ظلم کی سلطنت کا خاتمہ کرنے والا، ظالم جو انتہا پرست ہوتا ہے، اس حاکم کی سلطنت کو ملیا میٹ کرنے والا، تہس نہس کرنے والا، جس کے خاتمے کے لیے، جسے قتل کرنے کے لیے، جسے ذبح کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو فرعون نے ذبح کروایا، رب تعالیٰ نے اسی بچے کی پرورش کا، اس کی نگہداشت کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے دودھ کا انتظام فرعون کے محل میں کروایا۔ وہ دریائے نیل کے موجوں کی لپیٹ میں آتا ہوا اور سمندر کی دریا کی لاٹوں سے دھکے کھاتا ہوا وہ صندوق اس دیوار سے ٹکرایا جو فرعون کے محل کی دیوار تھی۔ فرعون کے محل کی اس دیوار سے ٹکرانے پر اس صندوق کو اٹھایا گیا اور ملکہ وقت حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا، بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، مسلمان ہوئی، اللہ رب العزت نے عظیم مقام انہیں عطا کیا۔ انہوں نے اس بچے کو گود میں لے لیا، اپنے محل میں لے گئی، فرعون کے پاس پیش کیا۔ اندازہ لگائیے کیسی غلامی کا دور ہے اور کیسا سخت ترین آزمائش کا دور ہے کہ سب کانپ رہے ہیں۔ اس بچے کی ماں ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، بہن اس صندوق پر نظر رکھی ہوئی، کنارے کنارے سے صندوق کو دیکھتی ہوئی، اس کی خیریت لیتی ہوئی آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی فرعون کے محل سے اس صندوق کے ٹکرانے اور صندوق کو اٹھا کر محل میں لے جانے کا منظر دیکھا تو کانپ گئی، گھر لوٹی بھاگتی ہوئی گئی، اماں اماں بھیا تو فرعون کے محل میں لے جایا گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ماں نے کہا کہ جاؤ، جا کر محل میں حالات کا اندازہ لگاؤ۔ بہن محل میں آئی ہے، بی بی آسیہ نے بچے کو فرعون کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے۔ وہ لاولد تھا، فرعون تھا، بادشاہ وقت تھا، اتنی بڑی سلطنت کا حاکم تھا، لیکن اولاد سے محروم تھا۔ اب اتنی بڑی سلطنت و حکومت کا والی اور حاکم، لیکن بات صاف ہے کہ کتنا ہی بڑا حاکم رہو، گھر کی ملکہ اور ہوم منسٹر صاحبہ کے سامنے تو سارے کے سارے پانی کم ہوتے ہیں، کسی کی وہاں نہیں چلتی، فرعون کی بھی نہیں چلی۔ اور بی بی آسیہ نے بچے کو اپنا بیٹا بنانے کی منظوری لے لی اور صاف کہہ دیا کہ تمہیں چاہیے تو تم رکھ لو۔ حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر دے۔ فرعون نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس نے نہیں مانا۔ اللہ نے اس بچے کو بی بی آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دیا، ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اللہ نے مغفرت کا سامان کر دیا۔ بی بی آسیہ کامیاب ہو گئی، فرعون ناکام و نامراد رہا،
اللہ نے وہی پرورش کروائی۔ پھر دودھ پلانے کا موقع آیا، ساری دایا، ساری دودھ پلانے والی اس بچے کو گود میں لے رہی ہے، اپنے سینے کے پاس لے جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ساری دودھ پلانے والیوں کو ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ ہے کہ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں ہے۔ اس منظر کو دیکھ رہی بہن کھڑی تھی، بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ یہ بچہ اس کا دودھ نہ پیے۔ جیسے ہی بادشاہ نے منظوری دی کہ ٹھیک ہے لے آؤ اس عورت کو، یہ بھاگی بھاگی آئی اور اماں سے کہا کہ بھیا کی جان نہ چلی جائے، اماں جلدی چلو، یہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوڑی دوڑی آئی۔ اللہ رب العزت نے اس ماں کے چہرے پر ممتا ظاہر نہ ہو جائے اور فرعون کو پتہ نہ چل جائے کہ بنی اسرائیل کی عورت ہی کا یہ بچہ ہے اور اسے ذبح نہ کر دے۔ محل میں داخل ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے چہرے سے ممتا کو چھین لیا، ان کے دل سے ماں کی محبت کو نکال لیا، اور وہ اس انداز سے وہاں پہنچی جیسے اجنبی بچے کو اپنی گود میں لیا، جیسے ہی سینے سے لگایا بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب روزانہ بادشاہ وقت سے فیس بھی ملتی ہے، تحفہ ہدیہ بھی ملتا ہے، دودھ پلانے کی اجرت بھی ملتی ہے، اور آپ آتی ہے دودھ پلاتی ہے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہلاکت و بربادی کے سارے نقشوں میں حفاظت کا انتظام فرمایا، ناکامیوں کے سارے نقشوں میں کامیابی کا انتظام فرمایا، ذلت و خواری کی راہوں میں عزت و سرفرازی کے فیصلے فرمائے۔ وہ بنی اسرائیل جو ساری قوم فرعون کی غلام بنی ہے، اس بنی اسرائیل کا ایک فرد فرعون کے محل میں شہزادہ بنا جی رہا ہے۔ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور وہی فرعون جس کے گھر میں آپ پلے بڑے ہیں، اسی کو حق کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کا ڈر سنانے کے لیے، ظلم سے توبہ کرانے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام، اس کی قدرت ہے کہ وہ نبیوں کی بھی تربیت فرماتے ہیں، انہیں بھی تیار کرتے ہیں کہ تم جا کر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نظام ظلم کے خلاف امن کا نظام، عدل کا نظام، انصاف کا نظام قائم کرو۔ ہر زمانے میں فرعون رہے ہیں اور ہر زمانے میں موسیٰ کے فرزند بھی رہے ہیں۔ فرعون کے سچے فرزند ہر زمانے میں فرعونیت کو عروج دیتے رہے، ظلم کی حکومت قائم کرتے رہے، اور ہر زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے فرزند اس فرعون کے خلاف اور نظام فرعونیت کے خلاف اور ظلم کی سلطنت و حکومت کے خلاف امن اور انصاف کے پودے لگاتے رہے۔ موجودہ زمانے کی صورتحال، ہمارے سامنے آئے ہوئے تقاضے اور حالات اور فرعونیت کا عروج اور دبدبہ اور دنیا بھر میں ظلم کا سر چڑھ کر بولنا، اور ماضی کے ان 3 سالوں میں غریب کا غریب تر ہوتا جانا، یعنی غلام کا غلامی کی دہلیز سے نیچے اتر آنا، اور ظالم کا عروج اتنا بلند ہونا، اتنا اوپر چڑھ جانا کہ ماضی کے 100 سالوں میں کوئی مالدار اتنا مالدار نہیں ہوا جتنا ان 3 سالوں میں ہوا، اور ماضی کے 100 سال میں کوئی غریب اتنا غریب نہیں ہوا جتنا ان 3 سالوں میں ہوا۔ یہ 3 سال کا دور، یہ مالیات کے نظام کا، یہ اکنامک کا ایک خاص طبقے میں منتخب کر دینے کا، ایک خاص گروہ میں لے جانے کا، بقیہ ساری عوام کو غریب تر بنا دینے کا دور۔ دنیا کے 10 لوگ اتنے مالدار ہوئے ان 3 سالوں میں، ساری دنیا کی عوام کی محنت و مشقت کا
ان کی محنتوں کا، ان کی قربانیوں کا، کسان کی محنت کا نتیجہ، ملازم کی تنخواہ کا نتیجہ، تاجر کی تجارت کا پروفٹ اور مال، یہ سارا کا سارا دنیا بھر کے 10 لوگوں کے پاس ایسا جمع ہوا کہ دنیا کے 98%، 98% لوگوں کے پاس جتنا مال نہیں ہے اتنا وہ 10 لوگوں کے پاس ہے۔ ان 3 سالوں کے اندر سرمایہ دارانہ جو نظام قائم ہوا، ظلم کا، طاغوت کا، سرکشی کا جو نظام قائم ہوا کہ عوام الناس کو غلام بنا دیا گیا، انہیں غریب تر بنا دیا گیا، اندازہ لگائیے صورتحال یہ ہوئی کہ ملک غریب ہو گئے۔ اپنی اپنی مرضی سے امریکہ نے اور کینیڈا نے اور چائنا نے ڈالرز پرنٹ کرائے، اور صورتحال یہ ہوئی کہ سارا مال ان لوگوں کے پاس سمٹ گیا اور دنیا کو غریب بنا دیا گیا، دنیا کو مفلوق الحال بنا دیا گیا، دنیا کو غلام بنا دیا گیا۔ اب جو بھی حرکت کرے گا روزی روٹی کے لیے، اس کا نتیجہ انہیں پہنچے گا، اس کا پروفٹ انہیں پہنچے گا، مزے وہ کریں گے، محنت ساری دنیا کرے گی۔ صورتحال بالکل ویسی ہی آ پہنچی ہے جیسے فرعون کے زمانے میں تھی کہ ساری دنیا، جس سلطنت پر فرعون حکومت کرتا تھا، وہاں محنت مشقت ساری آبادی کرے، نتیجہ اور پروفٹ اور فائدہ فرعون کو پہنچ رہا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے قوت رائے پیدا کی۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے کے تعاون پر ابھارا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر، ایک دوسرے کی ہمدردی و خیرخواہی پر اٹھایا۔ بنی اسرائیل اگرچہ بگڑی ہوئی قوم، بنی اسرائیل اگرچہ اللہ کی ناشکری والی قوم، نبی محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھنے کے بعد پھر بھی 100% اللہ کی اطاعت پر نہ آنے والی قوم، کامیابیاں ملنے کے بعد پھر ناشکری کرنے والی قوم، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلا دی۔ امت محمدیہ کے لیے رب تعالیٰ کا یہ قانون طے ہوا ہے کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کو اللہ رب العزت نبی آخر الزمان کی نبوت کے صدقے طفیل میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کے لیے اٹھ کھڑا کرے گا۔ اب آخری زمانہ یہ مہدی آخر الزمان کا زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ امام الاولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد کا، ان کے ظہور کا زمانہ ہے۔ ان کی آمد سے پہلے کا دور ظلم کے عروج کا دور، ان کے آنے سے پہلے کا دور ظلم و سفاکی کے، سلطنت و حکومت کے، ظالموں کے بیٹھ جانے کا دور، ان کے آنے سے پہلے کا زمانہ مسلمانوں کی سخت ترین آزمائش کا دور۔ ایسے وقت میں اہل حق ناکامی کے نقشوں میں نظر آئے گے۔ ایسے وقت میں اہل حق اگر ظاہری کامیابیوں کے پیچھے دوڑیں گے تو کتنے آگے جائیں گے۔ ہم آپ اگر اب کسی تجارت کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور تجارت کے میدان میں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہت مالدار بننا چاہتے ہیں تو ان 10 لوگوں کی برابری میں تو نہیں جا سکتے جن 10 لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ دنیا کے 98% لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جنہوں نے دھوکے کے ذریعے، فریب کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور اپنے گھروں میں بند کر کے اور اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھ کھڑی کرے، اس لیے منہ پر پٹی باندھ کر سب کو چپ کر کے دھوکہ دے کر جیسا ماحول دنیا کے اندر بنا دیا اور ساری سرمایہ کاری کو مختص کر کے لپیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے اور ساری دنیا کو ان کا مجبور اور قرضدار بنا دیا۔ ایسے وقت میں ہم کتنی ہی ترقی پر جائے، ایسے وقت میں مالیات کے متعلق ہم کتنے ہی سنجیدہ ہو جائے، ایسے وقت میں ہم کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے لیے دنیا میں کتنی ہی دوڑ دھوپ کرے، اب وہ وقت طے ہے اللہ رب العزت کی طرف سے
کہ ساری کامیابیوں کے نقشے ظالموں ہی کو حاصل رہے گے۔ وہ وقت جس وقت مسلمانوں کو امن ملے گا، مسلمانوں کو چین ملے گا، مسلمانوں کو عزت اور سرفرازی ملے گی، وہ وقت آئے گا تب ہی جب دجال کا خاتمہ ہوگا، مسلمانوں کا عدل و انصاف کا نظام دنیا بھر میں قائم ہوگا، چین و سکون، راحت و اطمینان کی فضائیں اور ہوائیں اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں وہ کامیابیاں، سرخروئیاں، سربلندیاں سب حاصل ہوگی۔ مگر اس سے پہلے کرنے کا جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ مسلمان دین و ایمان سے اپنا رشتہ جوڑ لے، مسلمان ظاہری کامیابیوں کے نقشوں کی طرف دوڑ بھاگ نہ کرے، ضروری روزگار حاصل کرے، حلال پاکیزہ روزی حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت کرے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اپنے دین سے اپنا رشتہ جوڑے۔ مسلمان اپنے کاز سے، اپنے مشن سے جڑ جائے، مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، مسلمان ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ بن جائے، ایک دوسرے کے بھائی چارے کو، اخوت کو، اسلامی رواداری کو، اسلامی رشتے کو مضبوط کر دے۔ جب کوئی حملہ ہو ظلم کا، جب کوئی حملہ ہو فقر و فاقے کا، جب کوئی حملہ ہو ظالم کی طرف سے مسلمان کو توڑنے کا، تو مسلمان آپس میں اتنے جڑے ہوئے، اتنے مضبوط ہو کہ نہ ٹوٹے۔ مسلمان اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لے اور اتنا مستحکم کر لے دین و ایمان سے جڑ کر کہ ان کو دین کو کوئی نہ توڑ سکے۔ اگر بھوکے رہنے کی نوبت آئے تو مسلمان فاقے کو ترجیح دے، اپنے ایمان کو نہ بیچے۔ مسلمان کے سامنے جھوٹ اور سچ کے درمیان اختیار آ جائے کہ جھوٹ بول کر 2 پیسے زیادہ کما لو، سچ بولو گے تو 2 پیسہ کم ملے گا۔ مسلمان سچ کو ترجیح دے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، مسلمان کم نفع پر راضی ہو جائے، مسلمان دنیا کی ظاہری چمک دمک کے دھوکے میں نہ آئے۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ مسلمان کو جو سچا ہوگا، جو امانت دار ہوگا، جو اپنے دین و ایمان سے جڑ گیا ہوگا، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہوگا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے کامیابیوں کی ہوائیں آئیں گی، اللہ رب العزت جب ظلم کے خاتمے کا فیصلہ فرمائے گا، مسلمان کو جب اللہ رب العزت قائد اور لیڈر عطا کرے گا، اس قائد کی قیادت میں جس کی قیادت، جس کی ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی، جسے رب تعالیٰ کی طرف سے نبی آخر الزمان کی زبان مبارک سے مہدیًا کا لقب ملا ہے، ایسا قائد، ایسا لیڈر جس کی رہنمائی آسمانوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے کی جائے گی، جس کا فیصلہ غلط نہیں ہوگا، حق کے انصاف کے مطابق ہوگا۔ جب وہ قائد آئیں گا، جب وہ لیڈر آئیں گا، اس کا ساتھ دینے والے وہ لوگ ہوں گے جو سچے مسلمان ہوں گے۔ ایک اعلان درمیان میں ضروری سمجھتا ہوں، الحمدللہ ہم آپ جس مسجد میں آج نماز کے لیے جمع ہے، یہ مسجد جمیل بیگ آپ سب کی محبوب ترین انجمن تنظیم تعمیر ملت کے زیر نگرانی بہت سارے خیر کے کام شہر اورنگ آباد میں انجام دے رہی ہے، جس کے اندر گھٹی دواخانے میں اور گورنمنٹ ہاسپٹلس اورنگ آباد میں جو ہے وہاں پر دور دراز سے آ رہے مفلوق الحال، پریشان حال، ضرورت مند، روز کمانے روز کھانے والے ایسے بیمار اور ان کے رشتہ داروں کے لیے کھانے پینے کا، ان کی دواداروں کا، ان کی خیر خواہی کا، ان کے ضروری سامان کا نظم و ضبط کرتی ہے۔ اب تمام حضرات ان کا تعاون کریں گے تو اس خیر کے کام میں آپ ان کے معاون و مددگار ہوگے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خیر کے کام جس کے اندر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، اب اس کی ضرورت تعاون کے لیے ایسے وقت میں جب کہ وہ خود پریشان حال ہوتا ہے، اپنے غم میں ایسے ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے ضروری کام اور مسائل کا خود اسے اندازہ نہیں ہوتا ہے، ایسے وقت میں یہ لوگ پہنچتے ہیں، وہاں آخری رسومات کے لیے
غسل کے لیے، تجہیز و تکفین کے لیے، آنے والے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے، سردی دھوپ کے اندر ان کی سہولت کے لیے، یہ وہاں پہنچ کر فی سبیل اللہ کرسیوں کا اور سر پر چھت منڈپ ڈالنے کا، اس کے علاوہ غسل کے انتظام کا اور قبرستان میں لائٹس وغیرہ کا، یہ ساری چیزوں کا یہاں سے فی سبیل اللہ انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری رشتوں کے لیے اور نوجوانوں کی نوکریوں کے لیے، مسلمانوں کے روزگار کے لیے یہاں سے رہنمائیاں کی جاتی ہے۔ میرے بائیں جانب مسجد کے صحن میں اور آپ کے دائیں جانب ان کا آفس ہے، آپ حضرات وہاں جا کر اور تفصیل سے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ ابھی آپ کے سامنے ان کے نمائندے آ رہے ہیں، آپ جو کچھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ سے ہو سکے ان کا تعاون کرے۔ بات ابھی وہی چل رہی تھی کہ مسلمان متحد ہو کر، منضبط ہو کر، باضابطہ ترتیب و سلیقے میں آ کر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہو جائے۔ ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں کا کوئی خیر خواہ نہیں، ایسے وقت میں جب ظالم مسلمانوں کو خاص طور سے نشانہ بنائے ہوئے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہی آبادی کا اپنے پاس پیغام رکھتا ہے، مسلمان ہی ہے جس کے پاس زندگی کی امنگ ہے، مسلمان ہی ہے جو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر انصاف کی بات کر سکتا ہے۔ 5000 سال سے اس روئے زمین پر غلامی کی زندگی بسر کر رہی قوموں کو حق کی آواز بلند کرنے کا، اپنی رائے کے اظہار کا سبق مسلمان ہی نے سکھایا تھا۔ مسلمان جب یہاں آئے تھے تو یہاں کے رہنے بسنے والوں کو ایک خاندان جو اپنے مظالم کا شکار بنائے ہوا تھا، اس خاندان کے ظلم سے مسلمانوں نے انہیں نکالا تھا۔ یہاں کی رہنے والی اصل قوم کو امن کا، انصاف کا، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا، اپنی رائے کے اظہار کی آزادی کا، اپنے حق کی، اپنی محنت کی روزی خود کھانے کمانے کا جو سبق دیا تھا، جو حق دیا تھا، جو انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے انہیں ان کا دل مضبوط کیا تھا، وہ مسلمان نے کیا تھا۔ ورنہ تو یہاں کے لوگ ظلم کی اندر، غلامی کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ یہاں کی اصل آبادی، یہاں کی عوام، یہاں کی جاٹ قوم، یہاں کی دراوڑ قوم، ان لوگوں کو یہاں کی آبادی نے اور یہاں ظلم کا تختہ مشق بنائی ہوئی اس ایک خاص خاندان نے یہاں کی آبادی کو ویسے ہی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ آج وہی صورتحال ہے، سرمایہ ہمارے ملک کا انہی کے ہاتھ میں، حکومت کے فیصلے انہی کے ہاتھ میں، تجارت کی منڈیاں انہی کے ہاتھ میں، سارے تاجر انہی کے فائنانسر ہے۔ ایک بڑا تاجر ہمارے ملک کا جو دنیا کے مالداروں میں 6 نمبر پر آتا ہے، وہ انہی کا سپورٹر ہے، انہی کے لیے فائنانس کرتا ہے، انہی کی مالی معاونت کرتا ہے۔ غرض یہ کہ مسلمان انہیں اس لیے کھٹکتا ہے کہ مسلمان اپنے پاس وہ دستور رکھتا ہے، وہ قانون رکھتا ہے، وہ منشور رکھتا ہے، وہ کتاب ہدایت رکھتا ہے، وہ قرآن مجید رکھتا ہے جو زندگی کے ہر موڑ کی کامل و مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمان کے لیے تو ضروری تھا کہ مسلمان آگے بڑھ کر ہر مظلوم کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا، یہ خود مظلوم بنا ہوا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ مسلمان ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر مظلوم کا ساتھ دیتا۔ ابھی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی جینے میں مصروف ہے۔ ضروری ہے کہ مسلمان ظاہری دنیا کے نقشوں کی دھوکے میں نہ پڑے۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ مال کے نام پر تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے تھے، اب تو مالیات کی کمر ویسے بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب بھی اگر مسلمان نہیں سدھرے گا، اپنی جھوٹی عزت اور اپنی جھوٹی مالی جو ساکھ بنی ہوئی ہے، اگر اس کے دھوکے سے ابھی بھی باہر نہیں نکلے گا تو پھر اب مسلمان کو اور کتنا کنگال ہونا باقی ہے۔
قرآن مجید صاف طور پر کہہ رہا ہے الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل ڈر جائے؟ مسلمان کے لیے اب وقت آ جانا چاہیے کہ مسلمان اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایت و رہنمائی سے جڑ جائے۔ مسلمان اگر اب بھی نہیں جڑے گا تو پھر پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم زبان حال سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ابھی اور مصائب کے منتظر ہیں۔ جب اور پھٹکے کھائیں گے تو پھر اللہ اللہ کریں گے، جب اور آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے تو پھر اللہ کے دامن میں جگہ لیں گے، جب اور ستائے جائیں گے اور لٹیں گے اور پٹیں گے اور دھوکے بازیوں کے اندر جائیں گے اور دھکے کھائیں گے، تب اللہ کے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور ہم آپ سنجیدہ اور فکر مند ہیں اور ابھی سبق لینے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے تو ابھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جائیے۔ ہمارے لیے ایسے حالات میں جینے کے کیا قوانین بتلائے جا رہے ہیں، قرآن کریم کے مطالعے سے، درس قرآن کی محفلوں سے اپنے لیے رہنمائیاں حاصل کریے۔ اپنے مساجد میں اگر درس قرآن نہیں ہوتے ہیں تو اپنے مسجد کے صدر صاحب سے، کمیٹی سے، امام صاحب سے درخواست کریے کہ ہماری مسجد میں ہفتے واری درس قرآن کا نظام بنایا جائے تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارے آقا و مولا کا ایسے صورتحال میں، ان حالات میں ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا تعلیمات ہے۔ کیا اس دردناکی کے دور سے، اس غلامی کے دور سے، اس ظلم اور سفاکی کے دور سے ہمیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ ہمارے علماء ہمیں بتلائیں گے قرآن کریم کی تعلیمات سے کہ دنیا کا حقیقی نقشہ کیا ہے اور میڈیا ہمیں کیا دکھا رہی ہے، ہمیں کیسے سلایا جا رہا ہے، ہمیں کیسے تھپکی دی جا رہی ہے اور غفلت میں رکھا جا رہا ہے۔ ان غفلتوں سے باہر نکلنے کے لیے مسلمان اپنی ذمہ داری، اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات اور رہنمائی لے، تب جا کر مسلمان عزت و سرفرازی والا ہوگا۔ تب جا کر جب وہ وقت آئے گا جب ہمارے قائد اور رہنما آئیں گے تو ان کی صف میں، ان کے غلاموں میں، ان کے ساتھ ان کے خدمت گزاروں میں ہمارا شمار ہوگا۔ ہم غافل رہیں گے، ہم سوئے رہیں گے، قائد آئیں گے بھی، قیادت آئے گی بھی، اور پھر وہ انقلاب آئے گا جس وقت حق کا بول بالا ہوگا، کفر کا، ظلم کا منہ کالا ہوگا، وہ ملیا میٹ ہوگا۔ غافلوں کا اس دن کوئی کھڑا نہیں ہوگا، غافلوں کو اس دن کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ غفلت کی نیند سے باہر آئے، سوجھ بوجھ والا، سمجھداری والا، ہوش مند، دنیا کو سمجھنے والا مسلمان بنے، آگے بڑھے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ حالات جیسے جا رہے ہیں اور جس طرح دنیا نے مسلمان کو غفلت میں رکھا ہے، مسلمان اس غفلت سے بیدار ہو، اللہ رب العزت اس کے فیصلے فرمائیں۔ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے بیدار ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں سلیکٹ کر لیں گے۔ پھٹکے کھا کر اگر بیدار ہوں گے تو بہت وقت ہو جائے گا، دیر ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آزمائشوں کے اس کٹھن دور میں مسلمان کو ثابت قدم رکھے، دنیا انسانیت کی تحفظ کا، ان کی ترقی کا ضامن قرآن کریم لے کر ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔